نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جری اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مخالفین اسلام جو ہیں وہ لونڈی پر اعتراضات کرتے ہیں، اسلام میں لونڈی کے تصور پر اعتراض کرتے ہیں اور طرح طرح کی تہمتیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لگانے کی جو ہے وہ جسارت کرتے ہیں، لیکن وہ اسلام سے بالکل ناواقفیت رکھتے ہیں، ان کو بالکل اسلام کی الف بے کا بھی نہیں پتہ۔ صرف ان کو اعتراض کرنا اور الزام لگانا آتا ہے کہ کس طریقے سے الزام لگانا ہے یا کس طریقے سے جو ہے وہ ناانصافی یا بددیانتی کرنی ہے۔ اگر یہ اتنے ہی جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے قائل ہیں تو کیوں نہیں یہ بولتے، کیوں نہیں یہ بات کرتے کہ واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے اصحاب پر ظلم ہوا وہ انتہا درجے کا ظلم ہوا، وہ اس قدر ظلم تھا کہ وہ پہلے نہ کبھی کسی پر کیا گیا اور نہ آئندہ کبھی کسی پر کیا جائے گا۔ اس طرح ظلم کہ صرف یہ کہہ دینا کہ میں خدا کا رسول ہوں، تو اس چیز پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، مارا گیا، لہو لہان کیا گیا، صحابہ کو مارا گیا، تپتی زمین پر تپتی ریت پر لٹا کے گھسیٹا گیا، اوپر گرم پتھر رکھ کر گھسیٹا گیا، ان کو جو ہے وہ اذان دینے پر، نماز پڑھنے پر جو ہے وہ زد و کوب کیا گیا، مارا گیا، شہید کیا گیا۔ کیا یہ ظلم یہاں پر سوشل میڈیا پہ آ کے کبھی ان لوگوں نے یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے کہ یہ ظلم تھا، یہ زیادتی تھی، یہ سراسر ناانصافی تھی؟ یہ اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کبھی بھی کلام نہیں کیا، کیونکہ ان کا مقصد صرف اسلام کے اوپر اعتراض کرنا ہے، اسلام کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی زبان درازی کرنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالنے کی مذموم کوشش کرنا ہے۔ لونڈی کے بارے میں آپ کو بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی جو ہے وہ تصنیف کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 23 ہے، صفحہ نمبر 252 ہے، کتاب چشمہ معرفت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ہے یہ جو جواب دیا تھا وہ حضور فرما رہے ہیں کہ پھر مضمون پڑھنے والے نے یہ اعتراض پیش کیا کہ قرآن شریف میں لونڈیوں سے ہم بستر ہونا لکھا ہے، مگر اس معترض کو اول یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کیا یہ امر نیوگ کے برابر ہے؟ نیوگ کی تو یہ حقیقت ہے کہ ایک بے گناہ شریف ذاتی جو کسی کے نکاح میں ہو، وہ محض اس وجہ سے دوسرے سے ہم بستری کرائی جاتی ہے تاکہ اس غریب کے پیٹ سے کسی طرح لڑکا پیدا ہو جائے۔ جب دیکھتے ہیں کہ ان کی عورت کا لڑکا پیدا نہیں ہوتا یا صرف لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں یا محض بانج ہوتی ہیں، تو ان تمام صورتوں میں اس عاریہ عورت کا کسی دوسرے سے منہ کالا کرایا جاتا ہے، پس وہ عورت لڑکے کی خواہش سے کسی بیگانہ شخص سے حرام کاری کراتی ہے اور اس کے خامد کو ایک ذرہ غیرت نہیں آتی کہ اس کے گھر میں ایک بے گناہ شخص اس کی عورت سے حرام کاری کر رہا ہے، بلکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ اب شاید اس فعل شنی سے حمل ٹھہر جائے گا اور لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا مفت میں اس کا لڑکا بن جائے گا۔ افسوس جن لوگوں کو اپنی عورت کی نسبت غیرت نہیں، وہ دوسروں کے ساتھ کس طریق پر پرہیزگاری برت رکھ سکتے ہیں۔ رہا یہ امر کہ کافروں کی عورتوں اور لڑکیوں کو جو لڑائیوں میں ہاتھ ہمیں لونڈیاں بنا کر ان سے ہم بستر ہونا، تو یہ ایک ایسا امر ہے جو شخص اصل حقیقت پر اطلاع پاوے وہ اس کو ہرگز محض اعتراض نہیں ٹھہرائے گا۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ اس ابتدائی زمانے میں اکثر چنڈال اور خبیث طبع لوگ ناحق اسلام کے دشمن ہو کر طرح طرح کے دکھ مسلمانوں کو دیتے تھے۔ اگر کسی مسلمان کو قتل کریں تو اکثر اس میت کے ہاتھ پیر اور ناک کاٹ دیتے تھے۔ کیا کسی نے اس کے اوپر کلام کیا ہے؟ کیا کوئی دہریہ، کیا کوئی یہودی، کیا کوئی عیسائی، کیا کوئی ہندو، کیا کوئی آریہ جو اسلام کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، انتہائی بدتمیز اور انتہائی سفاکانہ زبان استعمال کرتے ہیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کیا کبھی انہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے کہ اتنا ظلم و ستم کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر؟ کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی، کسی نے بھی کوئی جو ہے وہ بات نہیں کی جو یہ اعتراضات اور الزامات لگاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر حضور فرماتے ہیں اور بے رحمی سے بچوں کو بھی قتل کرتے تھے، اور اگر کسی غریب مظلوم کی عورت ہاتھ آتی تو اس کو لونڈی بناتے تھے اور اپنی عورتوں میں مگر لونڈی کی طرح اس کو داخل کرتے تھے، اور کوئی پہلو ظلم کا نہیں تھا جو انہوں نے اٹھا رکھا تھا۔ ایک مدت دراز تک مسلمانوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ملتا رہا کہ ان لوگوں کی شرارتوں پر صبر کرو، مگر آخرکار جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو خدا نے اجازت دے دی کہ اب ان شریر لوگوں سے لڑو، اور جس قدر وہ زیادتی کرتے ہیں اس سے زیادہ نہ کرو۔
اچھا آگے یہاں پہ حضور حاشیہ میں بیان فرماتے ہیں یاد رہے کہ نکاح کی اصل حقیقت یہ ہے کہ عورت اور اس کے ولی کی اور نیز مرد کی بھی رضامندی لی جاتی ہے، لیکن جس حالت میں ایک عورت اپنی آزادی کے حقوق کھو چکی ہے اور وہ آزاد نہیں ہے بلکہ وہ ان ظالم تباہ جنگجو لوگوں میں سے ہے جنہوں نے مسلمانوں کے مردوں اور عورتوں پر بے جا ظلم کیے ہیں، تو ایسی عورت جب گرفتار ہو کر اپنے اقارب کے جرائم کی پاداش میں لونڈی بنائی گئی تو اس کی آزادی کے حقوق سب تلف ہو گئے، لہٰذا وہ اب فتح یاب بادشاہ کی لونڈی ہے اور ایسی عورت کو حرم میں داخل کرنے کے لیے اس کی رضامندی کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے جنگجو اقارب پر فتح یاب ہو کر اس کو اپنے قبضہ میں لانا یہی اس کی رضامندی ہے۔ یہی حکم تورات میں بھی موجود ہے۔ ہاں، قرآن شریف میں فکو رقبتن یعنی لونڈی غلام کو عذاب کرنا بڑے ثواب کا کام بیان فرمایا ہے اور عام مسلمانوں کو رغبت دی ہے کہ اگر وہ ایسی لونڈیوں اور غلاموں کو آزاد کر دیں تو خدا کے نزدیک بڑا اجر حاصل کریں گے۔ اگرچہ مسلمان بادشاہ ایسے خبیث اور چنڈال لوگوں پر فتح یاب ہو کر غلام اور لونڈی بنانے کا حق رکھتا ہے، مگر پھر بھی بدی کے مقابل پر نیکی کرنا خدا نے پسند فرمایا ہے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے زمانے میں اسلام کے مقابل پر جو کافر کہلاتے ہیں انہوں نے یہ تعدی اور زیادتی کا طریق چھوڑ دیا ہے، اس لیے اب مسلمانوں کے لیے بھی روا نہیں کہ ان کے قیدیوں کو لونڈی غلام بنا دیں، کیونکہ خدا قرآن شریف میں فرماتا ہے جو تم جنگجو فرقہ کے مقابل پر صرف اسی قدر زیادتی کرو جس میں پہلے انہوں نے سبقت کی ہو، پس جبکہ اب وہ زمانہ نہیں ہے اور اب کافر لوگ جنگ کی حالت میں مسلمانوں کے ساتھ ایسی سختی اور زیادتی نہیں کرتے کہ ان کو اور ان کے مردوں اور عورتوں کو لونڈیاں اور غلام بناویں، بلکہ وہ شاہی قیدی سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے اب اس زمانے میں مسلمانوں کو بھی ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہ دہریہ الملحدین جو کہتے ہیں کہ 1960 میں جو ہے وہ ہیومن رائٹس آئی، جو ہے وہ نیشنل ہیومن رائٹس آئی، انہوں نے آ کے اس کو ختم کیا 1960 میں، تو ہمارے جو بانی ہیں جماعت احمدیہ کے وہ تو 1908 میں اس بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ ایسا کرنا حرام اور ناجائز ہے، یعنی وہ پہلے زمانے کی بابت بھی بیان کر رہے ہیں کہ پہلے یہ کام ختم ہو چکا ہے، وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ محدثین نے اس بات پر اپنی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر کسی پڑوسی ممالک سے یا کسی جگہ سے اگر ایسا معاہدہ ہو جائے کہ جنگ کے بعد وہ مسلمان عورتوں کو قیدی نہیں بنائیں گے تو ہمیں بھی یہ حق نہیں ہے کہ ہم ان کی عورتوں کو قیدی بنائیں۔ محدثین نے یہ بات لکھ رکھی ہوئی ہے۔ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا، کیونکہ قرآن نے جو تعلیم دی تھی وہ وقتی تھی تعلیم۔ اگر آج بھی ایسا دوبارہ کام ہوتا ہے، دوبارہ اگر کوئی جو ہے کسی غیر مسلم سے کسی جگہ لڑائی ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، کوئی جنگ ہوتی ہے اور اس میں اگر وہ یہ حرکت کرتے ہیں تو پھر جوابی کارروائی میں مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ ایسا کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور وہ کسی معاہدے کی پابندی کرتے ہیں تو مسلمانوں کو ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ تو یہ کس طریقے سے اس طرح کی حرکات کرتے ہیں؟ آگے حضور فرماتے ہیں لیکن پھر مصلح کرنے سے منع کیا، یعنی منع فرما دیا کہ کافروں کے کسی مقتول کی ناک کان ہاتھ وغیرہ نہیں کاٹنے چاہیے، اور جس بے عزتی کو مسلمانوں کے لیے وہ لوگ پسند کرتے تھے اس کا بدلہ لینے کے لیے حکم دے رہی ہے۔ اسی بنا پر اسلام میں یہ رسم جاری ہوئی کہ کافروں کی عورتیں لونڈی کی طرح رکھی جائیں اور عورتوں کی طرح استعمال کی جائیں۔ یہ تو انصاف اور طریقی عدل سے بعید تھا کہ کافر تو جب کسی مسلمان عورت کو اپنے قبضے میں لاویں تو اس کی لونڈی بناویں، تو عورتوں کی طرح ان کا استعمال کریں، اور جب مسلمان ان کی عورتوں اور ان کی لڑکیوں کو اپنے قبضے میں کریں تو ماں بہن کر کے رکھیں۔ خدا بے شک حلیم ہے مگر وہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اس کی غیرت ہی تھی جو نوح کے طوفان کا باعث بنی، اسی کی غیرت نے ہی انجام کار فرعون اور اس کے تمام لشکروں کو دریا میں غرق کر دیا، اسی کی غیرت نے لوط کی قوم پر زمین کا تختہ الٹا دیا، اسی کی غیرت اب جا بجا ہیبت ناک زلزلے دکھلا رہی ہے اور لاکھوں انسانوں کو طاعون سے ہلاک کر رہی ہے، اور اسی کی غیرت نے نیک رام کو جو بد زبانی سے کسی طرح باز نہیں آتا تھا اسی کی زبان کی چھری سے آخر لوہے کی چھری غیب سے پیدا کر دی، اور جو جوانان مرگ مارا اور بڑے دکھ سے اس کی قوم میں سے اٹھا لیا اور کوئی اس کو بچا نہ سکا، اور خدا نے اپنی پیشگوئی اس میں پوری کر دی۔ پس اسی طرح جب عرب کے خبیث فطرت ایذا اور دکھ دینے سے باز نہ آئے اور نہایت بے حیائی اور بے غیرتی سے عورتوں پر بھی فاسقانہ حملے کرنے لگے، تو خدا نے ان کو تنبیہ کے لیے یہ قانون جاری کر دیا کہ ان کی عورتوں میں بھی اگر لڑائیوں میں پکڑی جائیں تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے۔ پس یہ تو بموجب مثل مشہور کے عوض معاوضہ گرہ ندار کوئی محل اعتراض نہیں، جیسی ہندی میں بھی یہ مثل مشہور ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، مگر یہ دوسری بات در حقیقت نہایت بے رحمی دیوسی اور بے حیائی کا کام ہے کہ انسان اپنی عورت سے محض لڑکا پیدا ہونے کی خواہش سے زنا کرواوے۔ یہ ایک ایسی ناپاکی کی راہ اور گندی نظیر ہے کہ تمام دنیا میں اگر تلاش کرو تو ہرگز اس کی نظیر نہیں ملے گی۔ پھر ماں سوا اس کے اسلام اس بات کا حامی نہیں کہ کافروں
کہ قیدی غلام اور لونڈیاں بنائے جائیں، بلکہ غلام آزاد کرنے کے بارے میں اس قدر قرآن شریف میں تاکید ہے جس سے بڑھ کر متصور نہیں۔ غرض ابتدا غلام لونڈی بنانے کی کافروں سے شروع ہوئی۔ دیکھیں یہی ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو ابتدا ہے لونڈی بنانے کی وہ کفار مکہ نے شروع کی، مستشرقین نے شروع کی ہے مسلمان عورتوں کو لونڈی بنانے کی۔ غرض ابتدا غلام لونڈی بنانے کی کافروں سے شروع ہوئی اور اسلام میں بطور سزا کی حکم جاری ہوا اور اس میں بھی آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اب ہم اس جگہ مذکورہ والا بیان کی شہادت کے لیے اکبر مصعب کی کتاب سے ذیل میں چند عبارتیں اختصار کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ بر مصعب کا نام پرکاش دیو جی ہے جو برہم دھرم لاہور کے پرچارک ہیں، اور کتاب کا نام سوان عمری حضرت محمد صاحب ہے، اور اس پر آشوب پرآشوب زمانے میں ہر ایک فرقہ خواہ آریہ ہیں خواہ پادری صاحبان دیدہ دانستہ کئی طور کے افطرا کر کے ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اسلام کی تحقیر کو بڑا ثواب کا کام سمجھ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں آریہ قوم میں ایسا منصف مزاج پیدا ہونا جو برہم مذہب رکھتے ہیں نہایت عجیب بات۔ مؤلف کتاب نے اپنے دیانتداری اور انصاف پسندی اور حق گوئی اور بے تعصبی کا عمدہ نمونہ دکھلایا ہے۔ میرے نزدیک مناسب ہے کہ ہماری جماعت کے لوگ ایک ایک نسخے کتاب کا خرید لیں، قیمت بھی بہت کم ہے، اور وہ عبارتیں برہم مصعب کی کتاب کی خلاصے کے طور پر یہاں لکھی جاتی ہیں۔ اچھا یہ وہ پھر وہاں پہ جو ہے وہ سارا اس زمانے کی حالات و واقعات اس جو ہے وہ برہم مصعب نے لکھے ہیں اپنی کتاب میں، جس کو حضرت مسیح السلام نے اگر نقل کیا ہے۔ اس کتاب کو آپ پڑھیں لازمی، اس میں جو حضور نے وہاں پہ جو ہے وہ تحریرات جہاں میں نقل کی ہیں لازمی پڑھیے گا کہ کس طریقے سے وہاں کے مستشرقین کفار مکہ مخالفین اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو کس قدر صعوبتیں اور تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ تو یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو وہ لوگ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں اور طرح طرح کے جو ہے وہ منہ کھولتے ہیں، بدزبانی کرتے ہیں، تو ان کے لیے نہایت ہی ادب سے گزارش ہے کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں، دیکھیں کہ یہ شروع کس نے کیا اور کس حد تک وہ چلے گئے، انتہا حد تک چلے گئے۔ اور پھر جو ہے کیا پاکستان کیا دنیا کا یہ قانون نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے، یعنی گورنمنٹ کے تحت اس کو سزا دلوائی جائے؟ کیا ہاتھ کے بدلے ہاتھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان کی تعلیم آپ لوگوں میں نہیں ہے؟ کیا تمہارے منہ پر کوئی تھپڑ مارے اور بار بار مارتا چلا جائے تو کیا تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم اس کے منہ پر تھپڑ مارو؟ کیا تمہیں بار بار کو تنگ کرتا ہے، بار بار کو تنگ اور ایذا کرتا ہے، کیا تمہیں حق نہیں ہے کہ تم ویسے ہی اس کو تنگ کرو؟ تو قرآن پر اعتراض کرنے سے پہلے کم از کم اپنی بنیادی اخلاقی تعلیمات کو تو دیکھ لیں، جو اخلاقی تعلیمات ہر بندے میں ہوتی ہیں، وہ چاہے مولد ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے کوئی ہو، یہ تو فطرت کے حصہ ہوتی ہیں۔ لیکن اعتراض کرنا، الزام لگانا اور بددیانتی کرنا یہ آپ لوگوں کو شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔